بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ مقرب فرشتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور ان سے پہلے کے انبیاء، رسول کی طرف رسول اور سب سے شاندار مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ بخاری شریف میں درج حدیث کے مطابق جنت اور جہنم سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باغ بنایا تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر اسے دیکھو۔ چنانچہ اس نے جا کر دیکھا اور ان سب کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، کوئی بھی جو اس جگہ کے بارے میں سنے گا اس سے دور نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات اور مصائب سے گھیر لیا اور جبرائیل علیہ السلام سے دوبارہ کہا کہ جا کر دوبارہ دیکھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور اسے دیکھ کر واپس آئے اور کہا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر دیکھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے تو کہا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اس کے بارے میں سننے والا اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ہر طرح کی خواہشات سے گھیر لیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک بار پھر دیکھیں۔ اس بار جبرائیل علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کہا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ جبریل کے نام کا مطلب اور اس کا ترجمہ یہ ہے، جبریل یعنی عبد، غلام، ایل یعنی اللہ، جبریل یعنی عبداللہ، اللہ کا غلام۔ جنت کے تمام باشندے جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت اور احترام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سخت مزاج ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ امانت دار ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام النموس ہے، رازدار وحی۔ یہ جاسوس کا مخالف ہے جس کے عام طور پر منفی یا برے معنی ہوتے ہیں۔ نام کی دیگر تغیرات میں جبریل اور جبرین شامل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکامات کو تقسیم کرتے ہیں اور وحی اور جنگ کے ذمہ دار ہیں۔ جنگ وحی کو جھٹلانے والوں کے خلاف ہے۔ وہ ہمیں وحی لانے کے ذریعے ہمارے دل میں روشنی کا ذمہ دار ہے۔ وہ ہم میں ہماری روح لاتا ہے اور ہمیں وحی دے کر زندگی بخشتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ان پروں سے موتی اور ہیرے ٹپکتے ہیں۔ دحیہ ابن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سب سے حسین تھے اور روایت ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے اللہ کے بہت سے انبیاء کے ساتھ تعلقات تھے، جیسا کہ قرآن و سنت میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اور ذیل میں مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھا۔ جبرائیل علیہ السلام انہیں چوتھے آسمان پر موت کے فرشتے کے پاس لے گئے تاکہ وہ پوچھیں کہ اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اور اس کی روح کو وہاں لے جایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ انبیاء کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ کی مدد کے لیے آئے اور زمزم کا پانی نکالنے کے لیے اس کی ایڑی کو تھپ تھپایا۔ فرشتوں کا ایک گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھی گئے تاکہ انہیں بڑھاپے میں ایک نیک فرزند کی بشارت دی جائے اور یہ کہ وہ قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کرنے کے لیے موجود رہے۔ لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان 3 فرشتے جن میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہے، خوبصورت مردوں کے بھیس میں قصبہ سدوم گئے۔ سب سے پہلے جس نے ان کو دیکھا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی جو ایک مومن تھی، جن کی خوبصورتی کو پہچانتے ہوئے اور اس خوف سے کہ اگر وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس نے انہیں شہر سے باہر رہنے کو کہا جب تک کہ لوط علیہ السلام انہیں بحفاظت اندر نہ لے جائیں۔ آپ علیہ السلام رات کے وقت ان کو اپنے گھر لے گئے، شہر کے لوگوں کی بدعنوانی اور برائیوں کے بارے میں متعدد اشارے دیتے ہوئے۔ امید ہے کہ مسافر وہاں رہنے کے بارے میں اپنا خیال بدل لیں گے۔ جو بات حضرت لوط علیہ السلام کو ہمیشہ معلوم نہ تھی وہ یہ تھی کہ ان اشاروں کو چھوڑ کر وہ دراصل اپنی جماعت کے خلاف گواہی دے رہے تھے۔ ماضی میں کوئی بھی قوم اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی تھی جب تک کہ اس کے پیغمبر نے اس کے خلاف ثبوت فراہم نہ کیے ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے فرشتے در حقیقت ان کی قوم کے خلاف ثبوت کے طور پر ان کے بیانات قلم بند کر رہے تھے۔ جیسے ہی مسافر لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کی اہلیہ جو کہ ایک کافر تھی، اس نے شہر کو مہمانوں کی آمد اور ان کی خوبصورتی کی اطلاع دی۔ لوگ ناراض ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے۔ آپ علیہ السلام کے غم اور بے بسی کو دیکھ کر فرشتوں نے ان کی اصلیت کو
اور مقصد کو ظاہر کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو یقین دلایا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ سن کر لوگ لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکل جائیں، سوائے ان کی بیوی کے، پورے خاندان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ یوسف علیہ السلام۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، جبرائیل علیہ السلام کنویں کے نیچے کھڑے تھے کہ انہیں پکڑ لیں۔ آپ علیہ السلام کو پکڑ کر تسلی دی۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام اپنے والد کی حفاظت سے نکلے تو اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام ان کے محافظ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ وہ اپنا سارا رزق کہاں سے حاصل کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ مریم علیہ السلام۔ جب حضرت مریم علیہ السلام مشرق میں غور و فکر کرنے اور لوگوں سے دور رہنے کے لیے تشریف لے گئیں تو جبرائیل علیہ السلام ایک کامل آدمی کے روپ میں تشریف لائے۔ جب انہوں نے ان سے کہا کہ اگر ان کے ارادے برے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، چنانچہ وہ تبدیل ہو گئے اپنی فرشتہ شکل میں۔ آپ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھایا جب لوگ ان کو قتل کرنے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھایا گیا اور یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قتل کر دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی تھے۔ ان کی پہلی بات چیت اس وقت ہوئی جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بچے کے دل کی طرح صاف کیا گیا۔ کوہ ہیرا پر جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نچوڑ کر پڑھنے کا حکم دیا تو وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وحی کی نوعیت ایسی تھی کہ اس سے فرشتے بے ہوش ہو گئے۔ آواز پہاڑ صفا پر بھاری زنجیر کے کھینچنے کی طرح ہو گئی۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور وہ جواب دیں گے حق۔ فرشتے وحی کو سنبھال نہیں سکتے، لہٰذا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کتنا وزن ہے۔ وحی ایک پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی گھنٹی کی طرح بجتی ہے، پھر وہ یاد کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس لائے تھے۔ بعض اوقات سردی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش کھو بیٹھتے اور پسینہ آ جاتا۔ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے۔ 70,000 فرشتوں نے اسے نیچے اتارا۔ یہ ایک سخت کام تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے ہیرا میں نچوڑا۔ جبرائیل علیہ السلام تواضع کے مالک تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوتے یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح سے ڈھکی نہ ہوتی تو آپ علیہ السلام داخل نہیں ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنت کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی اسی طرح تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نماز کے دوران اپنے جوتے اتار دو کیونکہ ان پر گندگی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے ایک شخص آیا جس کے انتہائی سفید لباس اور انتہائی کالے بال تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے مقابلے میں سہارا دیا اور اپنا ہاتھ اپنی رانوں پر رکھا۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا ہے یا صحیح؟ ہم حیران رہ گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت پر ایمان لانا اور فرمان الہی پر ایمان لانا ہے، اس کی بھلائی اور برائی دونوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیامت کے وقت کے بارے میں کہ تم اللہ کی عبادت کو یا کرتے ہو، تم اسے دیکھتے ہو اور پوچھنے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور تم ننگے پاؤں، گھٹیا لباس والے، بے سہارا چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرتے ہوئے دیکھو گے۔ وہ دور چلا گیا۔ میں کافی دیر تک کھڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟
میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سائل یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔